بڑی دلچسپ خبر لایا ہوں آپ کے لیے. آپ سنیں گے، حیران ہوں گے، اور ماہرین کی عقل پر ماتم کریں گے. کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 4 آنے، یعنی کہ $7 ملین آپ دیں، ہم کام کریں گے. کام مکمل ہونے پہ ساتھ ساتھ ہمیں پیسے دیتے جائیں. 1.7 ملین پہلے دے دیں. غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں نے اس سے پہلے پی آئی اے پہ، ہماری قومی ایئر لائن، بلکہ کہا کیا جاتا ہے پرچم دم پہ چھپا ہوا اس کے، کہ پرچم بردار قومی ایئر لائن، قیمتی اثاثہ. تو یہ قیمتی اثاثہ جو ہے، یہ نگران حکومت نے اس کو پرائیویٹائز کرنا تھا، کسی نجی سرمایہ کار کے حوالے کرنا تھا. اور بڑی خبریں گردش کر رہی تھیں، افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ یہ تو نواز شریف فیملی نے اس کو خریدنا ہے. اچھا جی، خرید سکتے ہوں گے، اتنا پیسہ ہے سب لوگوں کے پاس. یہاں پہ لوگوں کے پاس اپنے اپنے جہاز ہیں، اپنے اپنے ہیلی کاپٹر ہیں. تو اب ہے کیا اس وقت صورتحال؟ مالیاتی مشیر مقرر کیا گیا، جس کے ساتھ کوئی لیڈ جو مشیر ہے اس کا کنسورشیم بنا، وہ کوئی حیدر موٹا کمپنی ہے، اور باقی ذیلی وہ ہیں. میٹنگیں ہوئیں اور پرائیویٹائزیشن کے لیے، کہ اس کے ایسٹس جو ہے نا، ہم یہ والے ادھر کر دیں گے، یہ والے ادھر کر دیں گے، اور یہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ کئی پروازیں پی ایس او کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے، کیونکہ تیل وہاں سے لیتی ہیں، وہ اڑ نہیں سکیں، نقصان ہوا. پی آئی کے ملازمین اور ان کی اولادیں، ان کے اہل خانہ باقاعدہ مستفیض ہوتے ہیں مفت ہوائی سفر سے. کوئی جہاز خالی جا رہا ہے، چلو آؤ ہم بھی چلتے ہیں، واپس خالی آئے گا تو ہم بھی آ جائیں گے، بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی. کس کس نے اس بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، کس کس کا نام میں لوں؟ اگر کوئی ایئر فورس کا سربراہ ریٹائر ہوتا ہے، ایئر مارشل، اسے آپ اس تجارتی ادارے میں لے آتے ہیں. میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو بزنس کے کام ہیں، یہ حکومتوں کے کرنے کے نہیں ہیں، سرکاری ملازموں کے کرنے کے نہیں ہیں. یہ بزنس افیئر ہے پی آئی اے. اور پی آئی اے کو اب ہم اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ 58 ارب کی مقروض ہے، یہ $58 ارب. اور یہ ایک لسٹڈ کمپنی ہے اسٹاک ایکسچینج پر. ذرا جا کر دیکھیں اس کے شیئر کی ویلیو کیا ہے. جب اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات چلی کہ اس کو فروغ کیا جا رہا ہے، تو اس میں امپلائی بائی آؤٹ کی بھی بات ہوئی. ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ ورکر متحرک ہو جائیں کہ ہم چلا لیں گے، تو پھر ان کو یہ اختیار دے دیا جاتا ہے چند شیئرز کے حوالے سے. جس طرح الائٹ بینک کو جب پرائیویٹائز کیا گیا، تو پہلے یہ شیئر ورکرز کو دیے گئے تھے، اور ورکرز سے پھر یہ شیئر ایک اخبار کے مالک نے خریدے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس میجارٹی شیئر ہے، لیکن وہ شیئر پھر کہیں اور بک گئے، اور اب یہ کسی سرمایہ کار کے پاس ہے. پی آئی اے میں بھی امپلائی بائی آؤٹ کی بات ہوئی. پی آئی اے والے تیار ہو گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا گورنمنٹ نے کہ اچھا اب تو یہ تیار ہو گئے ہیں، تو وہ اس سے بیک آؤٹ کر گئے. اور جو مالیاتی مشیر مقرر کیا گیا ہے، اس کی کارکردگی انتہائی افسوسناک اور بہت ہی ناکامی والی ہے.
اس مالیاتی مشیر کو $7 ملین پر بات طے ہوئی. اس نے اپنی پہلی انوائس پرائیویٹائزیشن کمیشن کو دی ہے، $1.7 ملین ہمیں ادا کریں. بھئی کیا کیا تم نے؟ آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، سوائے اس کے کہ ایک برٹش انگلش بولنے والا بندہ سامنے آ کے بٹھا دیا. انگلش بڑی اچھی بولتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ یہ کام کرنا کیسے ہے، اور وہ مشورے کرتا ہے دوسرے لوگوں سے جا کے. جب اس کی اہلیت ہی نہیں ہے تو اس کا تقرر کیوں کیا گیا؟ سوال یہ بنتا ہے. آپ قومی اثاثے، یہ قومی اثاثہ اس وقت تک قومی اثاثہ ہے جب تک یہ آپ کو فائدہ دیتا رہے. جب یہ آپ کے گلے پڑ جائے اور سفید ہاتھی بن جائے تو یہ قومی اثاثہ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور لفظ استعمال کرنا چاہیے. تو جتنی جلدی اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے چھڑائی جانی چاہیے، لیکن اس کو پرائیویٹائز کرنے سے پہلے یا فروخت کرنے سے پہلے اس کو اسٹاک ایکسچینج سے ڈی لسٹ کرنا پڑے گا. اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ مالیاتی مشیر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ اسٹاک ایکسچینج پر ہے. مالیاتی مشیر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے لیے ایس سی سی پی کو بھی شامل کرنا پڑے گا. نہ ایس سی سی پی سے بھی بات کی، نہ کچھ اور کیا. سمجھ نہیں آ رہی یہ کن کے ہاتھوں میں یہ ڈور ہے. تو اب یہ جو چیز ہونے جا رہی تھی اب اس سے جان چھوٹ گئی. اب یہ مزید نقصان کرے گی، یہ مزید قرض لے گی. حکومت قرض دے کر اس کو چلا رہی ہے اور اونے پونے جائے گی. یہ نہ تو اس کا وہ روزویلٹ ہوٹل پرائیویٹائز ہوا، نہ کوئی اور ہوٹل پرائیویٹائز ہوا جو اس کے اثاثے ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ اور ہی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا. وہ اب ہم نے وہ لیز پر دیا ہوا ہے. اب پتہ نہیں اس کے کتنے پیسے ملتے ہیں، یہ ملے بھی ہیں یا نہیں ملے ہیں، کیونکہ وہاں بھی ایک علیحدہ کٹا کھلا ہوا ہے عدالتوں کا. تو یہ صورتحال ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا آپ کو اس طرح کی پی آئی اے چاہیے جس کی سروس انتہائی بہت ہی پور قسم کی ہو چکی ہے، اور صرف یہ کہ اس کے دم پر میرا پاکستان کا پرچم ہے، میرے پرچم کو لے کے یہ اڑتا ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی اہل مالیاتی مشیر کا تقرر ہونا ضروری ہے. آپ نے میری باتیں سنی، اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور میں منتظر رہوں گا آپ کی رائے کا. آپ نے سبسکرائب کیا، شکریہ. اگر نہیں کیا تو پھر اب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں سے. اللہ نگہبان.